ایک سوال آتا ہے کہ جنات تو ہیں اسلام میں، ان کی ایک جی جی حقیقت ہے، بالکل ہیں. لیکن یہ جو دوسرے سارے نام ہیں، پریاں، بھوت، پریت، اور یہ کہا جاتا ہے جنات تو آگ سے بنے ہیں، لیکن اور بھی بہت سی اقسام کے جنات ہیں جو مختلف جگہوں پر جنہوں نے پناہیں لی ہوئی ہیں. ان کے بارے میں کیا حقیقت ہے ان کی؟ نہیں، جنات کی قسم تو ایک ہی ہے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ بلیور اینڈ نان بلیورز یہ فرق ہو سکتا ہے. وہ چڑیل، بھوت، یہ سب ایک ہی قبیلہ ہے اور اسی کی ٹائپس ہیں. ان کا وجود ہے، لیکن تنگ شاذ و نادر ہی کہیں کوئی کرے گا تو کرے گا. یعنی یہ صرف باتیں ہیں کہ جنات درختوں کے نیچے سے گزرو تو عاشق ہو جاتے ہیں، یہ ساری باتیں بنائی ہوئی ہیں؟ نہیں، وہ اس کے پیچھے حکمت ہے. اس کو میں یہ نہیں کہوں گا بے معنی، بلکہ میں الٹی اس کی بہت تعریف کروں گا. ہمارے جو اسلاف تھے، آج سے 20 25 30 جنریشنز پیچھے، ان کے پاس تعلیم نہیں تھی، لیکن وزڈم بہت اللہ نے عطا کی تھی. انسان کو یا بچوں کو انہوں نے روکنے کے لیے کچھ چیزوں سے اس کو یہ رنگ دے دیا، ڈرا دیا، ایک کہانی بنائی، اس سے ڈرا دیا. اچھا. کیونکہ اللہ نے ان کو یہ وزڈم دی ہوئی تھی. انہیں یہ معلوم تھا کہ ہیومن سائیکالوجی کیا ہے. ہیومن سائیکالوجی میں یہ ہے کہ نصیحت سے دور بھاگ جاتا ہے بجائے ٹھیک ہونے کے. تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ جو کچھ بھی کنوے کرنا ہے، نصیحت کرنی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی سی کہانیاں بنا لی. ہمارے آج کے دور میں ایک ایسی شخصیت گزری ہے، وہ ہمارے اشفاق احمد صاحب. کمال کا انداز اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا کہ جو بات وہ اپنی دوسروں کو کنوے کرنا چاہتے تھے کہ دوسرا آدمی اس سے اثر لے لے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ چھوٹی سی ایک کہانی کی صورت میں بیان کر دیتے تھے. نتیجہ یہ تھا کہ آدمی سمجھ جاتا تھا، شوق پیدا ہوتا تھا اس میں. تو یہ ہمارے اسلاف اسی طرح کی اسٹریٹ وزڈم رکھتے تھے. آج ہم پڑھے لکھے ہیں، بزرگوں نے یہ کہا کہ سورج غروب ہونے کے بعد کسی درخت کے نیچے نہ سو، کسی درخت کے نیچے نہ بیٹھو، اور ریزن یہ دیا کہ درخت پر جنات ہوتے ہیں، وہ تم پہ قبضہ کر لیں گے. لیکن سائنس آج اس کی وجہ بیان کر دیتی ہے کہ دن میں درخت جو ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتے ہیں رات میں اور ایکسیل کرتے آکسیجن ہیں. ایمٹ کرتے ہیں. رات میں یہ پروسیس بالکل الٹ ہو جاتا ہے کہ رات میں وہ آکسیجن ایبزارب کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ وہ ایمٹ کرتے ہیں. اب اگر ایک آدمی درخت کے نیچے لیٹا ہے یا بیٹھا ہے زیادہ دیر، تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ انہیل کر رہا ہے بجائے آکسیجن کرنے کے، تو اس کے ذہن پر اثر آ جائے گا. تو یوں ڈرایا بزرگوں نے کہ رات کے وقت درخت کے نیچے جانے سے جنات آ جائیں گے. وہ وزڈم اور طرح کی تھی. ہم نے اس کو بجائے اس کے کہ تحقیق کرتے کہ کیا ہے اور اس کی تعریف کرتے، ہم نے اس کو من و ان قبول کر لیا. جنریشن ٹو جنریشن اسی طرح سے چلا آ رہا ہے. یہ اشفاق صاحب کے حوالے سے میں نے 1978 میں سن اس لیے یاد رہ گیا کہ اس وقت میں گورنمنٹ کے ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں ٹرانسفر ہوا تھا. میں کراچی ٹور پہ گیا ہوا تھا. جب کام کاج سے فارغ ہو کے آ کے ہوٹل میں لیٹا تو ٹی وی آن کیا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ اشفاق صاحب ٹی وی پر تھے، اس وقت محفل جمائے ہوئے تھے. ایک قصہ سنا رہے تھے کہ ہماری ایک بوا تھیں جنہوں نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا، کسی کی برائی بیان نہیں کی، غیبت نہیں کی. ہم لوگ بتیرا انہیں اکساتے تھے کہ وہ یہ برا کہہ دیں کسی کو، لیکن وہ کیسی نہیں تھی. ہم آپس میں کزنس جتنے بھی تھے، اسکول گوئنگ تھے، تو باتیں کیا کرتے تھے کہ یہ بوا برا کیوں نہیں کہتی.
ایک دن اسکول سے ہم واپس آ رہے تھے نہر کے ساتھ ساتھ، ہمارے ایک کزن نے کہا کہ آج بوا سے میں نے برا کہلوا ہی لینا ہے. میری ترکیب ایک سمجھ میں آ گئی. تو ان سب نے پوچھا کہ کیا ترکیب ہو سکتی ہے. کہ نہیں بتاؤں گا نہیں، میں کر کے دکھاؤں گا. گھر گئے، کھانا وانا کھا کے سو گئے، اور حسب معمول شام کو اٹھ کے ہم بوا کے گھر گئے. تو وہاں پہ بیٹھے تھے تو اس کزن نے بوا سے کہا کہ بوا، یہ شیطان بہت برا ہے، انسان کو نیکی سے روکتا ہے. لیکن حیرت ہمیں اس وقت ہوئی جب بوا نے جواب دیا کہ نہ بچہ، اس کو برا نہ کہو، وہ تو اپنی شیطان کو بھی ڈیوٹی برا بڑی نہ پابندی کہو. سے ادا کرتا ہے. بڑا اچھا ہے کہ ڈیوٹی بڑی پابندی سے ادا کرتا ہے. اب غیبت کرنے سے، دوسرے پر تنقید کرنے سے منع کرنے کا کیا خوبصورت طریقہ ہے کہ یہ ایک انہوں نے چھوٹی سی کہانی بیان کر دی. یہ بڑا افیکٹو طریقہ ہے. مولانا روم کا بھی یہی طریقہ ہے کہ جو بات انہوں نے کنوے کرنی ہے وہ چھوٹی سی ایک حکایت کے طور پہ وہ بیان کر دیں گے. اس میں سر یہ بھی ہمیں سننے کو اکثر ملتا ہے کہ انسان کے ساتھ اپنا ایک جن بھی ہوتا ہے جس کو ہمزاد کہتے ہیں. اس کا مجھے آج تک کچھ صحیح سے سمجھ نہیں آ سکا کہ ہمزاد کیا ہے. جتنا اسٹرانگ انسان کے بلیو ہے، کیا اس کا ہمزاد اتنا کمزور ہوتا جاتا ہے؟ اس کی میں ایک ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں. کبھی ایک بالکل. چیز آزمائیے گا. صبح آپ اگر 4 بجے اٹھنا چاہ رہی ہیں تو سوتے وقت آپ اپنا نام لے کے خود کو ایک بات کہیے کہ مجھے 4 بجے جگا دینا. ٹھیک 5 to 4 آپ کی آنکھ کھل جائے گی.